خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے کے اندر 8 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر، نمبر 2 عدل و احسان، نمبر 3 جہاد کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف کی تفاصیل، نمبر 7 ایک منافق کا قصہ، اور نمبر 8 سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب۔ اب ہم ان 8 مضامین کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان مضامین کے اندر ہماری عملی زندگی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر۔ اللہ رب العزت نے گھریلو نظام کو، خاندانی سسٹم کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ فیملی سسٹم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے اور باقی تمام افراد کو اس کی زیر نگرانی دیا ہے۔ اسی طرح دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ جو سرکشی کریں یا پھر فواحش کی طرف جائیں تو ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہاں 3 پوائنٹ اسٹریٹجی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہا گیا کہ فاعذوہن، اگر وہ اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، یعنی انہیں سمجھانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان سے اپنے بستر کو الگ کر لیجئے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں اسٹریٹجیز سکسیسفل نہ ہو سکیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ یا ہلکی پھلکی مار پیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عدل و احسان کی تلقین کی گئی اور کہا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بلکہ عدل و احسان کے ساتھ کام لیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ جہاد کی ترغیب دلائی گئی اور بڑے سخت الفاظ میں یہ تنبیہ کی گئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم جہاد کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بارہا تاکید کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ رب العزت کی راہ میں وہ تو شہید ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جن کی یہ پرسیپشن ہے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے
اور اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو وہاں ہماری زندگی کو یقینی طور پہ تحفظ ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری پرسیپشن ہے جس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اگر تم بند قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ اور وہاں اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو وہاں بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ قتل کی سزائیں بیان کی گئیں، اور قتل کے تمام امکانات، جس میں قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، اور پھر اس قوم کے بندے کو قتل کر دینا جس کے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، یا کسی دشمن کے قبیلے کے فرد کو قتل کر دینا، ان ساری چیزوں کی الگ الگ سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ انسانی جان کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور مومن کے بارے میں، یعنی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کے لیے ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہ جو شخص کسی مومن کو حق سمجھتے ہوئے عمدن جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جہاد کے ساتھ جو اکثر ہمیں حکم دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہجرت کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے اور پھر اس کو موت آ جائے تو ایسے شخص کا اجر اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو یہاں ہجرت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف کی بات آئی اور قصر نماز کی طرف ایک تخفیف دی گئی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم حالت سفر میں ہو اور ایک پرٹیکولر ڈسٹنس تم نے طے کرنا ہو تو اس کے دوران تم اپنی نماز کے اندر قصر کر سکتے ہو۔ پھر ایک قصہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص تھا جو بظاہر مسلمان تھا لیکن در حقیقت وہ منافق تھا، تو اس نے کوئی چوری کی اور الزام ایک یہودی کے اوپر لگا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کا فیصلہ فرمانے ہی والے تھے کہ یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل کی اور اس کی کلی کھول کے رکھ دی، اور بعد میں یوں ہوا کہ وہ شخص پھر مدینہ سے مکہ چلا گیا اور وہاں اعلانیہ کفر کا اقرار کر لیا۔ 8ویں نمبر پہ اور آخری نمبر پہ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب اور شیطان کی اطاعت سے، اس کی پیروی سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور پھر بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں ہے حنیفم مسلمہ وما کان من المشرکین، کہ جن کا دین خالصتاً اسلامی تعلیمات پہ مبنی تھا، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کی تلقین کی گئی۔ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی گئی، اور منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ ان کی حالت قیامت کے دن یہ ہوگی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دوہرا جھوٹ بولا ہے، یعنی ان کو سب سے شدید سزا دی جائے گی کہ کفار نے تو اپنا کفر واضح کر دیا، اس لیے انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن منافقین مسلمانوں کو اور خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہم ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے رہنمائی ہے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی سے ان آیات مبارکہ کے اندر جو اہم اسباق ہیں، جو لیسنز ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو پریکٹیکل لائف کے اندر
جو ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہیں؟ تو پہلے نمبر پہ یاد رکھیے، جہاں فیملی سسٹم کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے وہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ اپنی اس پاور کا، بعض مرد حضرات اپنی اس پاور کا مس یوز کرتے ہیں اور وہ اس نگرانی کو، اس سپرویژن کو ایبسولوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران اور قوام بنایا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی عورت تقوی میں، پرہیزگاری میں اور نیکی میں اگر کسی مرد سے بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی قیامت کے دن اس عورت کا دوسرے مردوں سے رتبہ زیادہ ہوگا۔ اس حقیقت کو قرآن یہ کہتا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی خواہ مرد ہو یا عورت، ان بشرطے کہ وہ مومن ہوں، تو ان میں سے جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر جو نگران بنایا ہے، جو سپرویژن دی ہوئی ہے، یہ معاشرتی اعتبار سے ہے، یہ دینی اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت زیادہ تقوی اختیار کرے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈال لے اور مردوں سے اعمال حسنہ میں آگے نکل جائے تو ڈیفینیٹلی وہ عورت اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب پائے گی۔ اسی طرح ہمیں دوسری جو تعلیم دی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر، چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی کے اندر عدل اور احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ ہر معاملے میں کم از کم عدل اور زیادہ سے زیادہ احسان کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تیسری اہم چیز، جہاد کی ترغیب دلائی گئی، اور جہاد قیامت تک امت مسلمہ پر فرض رہے گا، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق جہاد بھی سیف اگر نہیں کر سکتے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا اس کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ایسا ماحول نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ جہاد کی جو باقی صورتیں ہیں، جو کلمہ سلطان جائر کے آگے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے، قلم کے ذریعے لکھنا یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے۔ اسی طرح جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، تو کم از کم جو دوسری جہاد کی صورتیں ہیں ہم بحیثیت عوام اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ اسی طریقے سے قتل کی سزائیں جو بیان کی گئی ہیں، تو اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کبھی کسی مسلمان کے مال پر، اس کی جان پر، اس کی عزت و آبرو پر کبھی بھی دست درازی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ، اور ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے نیکیوں والی زندگی اختیار کر لے۔ تو اگر ہم تو چونکہ دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں ہمیں اس ہجرت کی اگر ضرورت نہیں ہے تو کم از کم حدیث میں جو دوسری ہجرت، جسے ہجرت مانوی بھی کہا جاتا ہے، ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ہم پریکٹیکلی یوں پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکیوں اور حسنات کی طرف اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قائم رکھے، اور یہ دعا بھی کثرت سے کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کے بعد کہیں دوبارہ گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔